الحمدللہ اس وقت میں عرفات کے میدان کے اندر موجود ہوں، اور یہ مکہ مکرمہ سے، شہر مکہ سے تقریباً 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف یہ موجود ہے، اور یہاں پہ سال کے 354 دن یا 360 دن یہ غیر آباد ہوتا ہے، اور پھر جب 9 ذی الحجہ ہوتی ہے تو 9 ذی الحجہ والے دن یہ اس طرح آباد ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جیسے اسی میں آگے ہیں۔ یہ آپ کو عرفات کے میدان کے اندر وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی آپس میں ملاقات ہوئی، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اسی لیے اس میدان کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، اور یہ جبل رحمت ہے۔ مکہ کے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں بے شمار تاریخی مقامات ہیں۔ ان مقامات میں ایک تاریخی چیز یہ بھی ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید، اس کی بیوی زبیدہ جو بڑی رحم دل تھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی تھی، جب اس نے دیکھا کہ حجاج کے لیے یہاں پانی کی قلت ہے، لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ ان کے لیے پانی کی قلت ہے، تو اس نے عراق سے دریا دجلہ سے ایک نہر نکالی، اور اس نہر کو وہ حجاج کے لیے ادھر مکہ المکرمہ میں لے کے آئے، جس کی باقیات میں یہ دیکھیں تھوڑی سی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کی باقیات میں سے کچھ باقیات ابھی موجود ہیں، جو اب صرف ایک تاریخ کے لیے انہوں نے یہ باقی چھوڑ دی ہیں۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو باقی سب کچھ جو ہے اب ادھر سے ختم ہو چکا ہے، یہ بھی اس کی باقیات میں سے تھوڑی سی باقیات نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ نہر تھی جو حاجیوں کے لیے ملکہ زبیدہ نے، جو عباسی خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، جو بڑی ہی رحم دل اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والی تھی، اس نے اس نہر کو حاجیوں کے لیے بنایا تھا۔ تو یہ بھی ایک تاریخی چیز تھی، میں نے یہ سمجھا کہ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو یہ بھی دکھاؤں، تو آپ بھی جب ادھر آئیں تو ان چیزوں کو دیکھیں، ان سے ہمیں اسلام کی جو تاریخی چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد آتی ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کی جو تاریخ ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اوپر جو ہے یہ جبل رحمت ہے، اس کی تقریباً 100 سیڑھی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم جاتے ہیں، اوپر سے بھی جا کے میں آپ کو اس کا نظارہ کرواتا ہوں۔ یہ جبل رحمت، یہ اس کی سیڑھیاں، نیچے سے ہم اوپر آئے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ ان سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ بھائی محمد سجاد صاحب ہیں جن کے ساتھ الحمدللہ میں بھی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کی تقریباً 100 جو ہے وہ سیڑھی ہے، تو لوگ ادھر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو بھی قبول کرے، اور جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس پر انشاءاللہ آپ کو مسجد نمرہ جو ہے اس کا بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ وہ سامنے مسجد نمرہ جو ہے اس کے منار نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو سال میں صرف ایک بار حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے۔ اس کا اگر آپ طول عرض دیکھیں 1,24,000 مربع میٹر یہ بڑی مسجد ہے، اور ایک وقت میں تقریباً اس میں 3 لاکھ جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، 3 لاکھ آدمی۔ تو یہ جو ہے وہ جبل رحمت، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ باقی بھی دیکھیں اس میدان کے اندر، یہ وہ مقام ہے جو ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ان کی ملاقات ہوئی،
اور انہوں نے ایک دوسرے کو یہاں پہ پہچانا اور ان کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پہ قبول فرمایا۔ آج بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اپنے گناہوں کی یہاں پہ آ کے توبہ کرتے ہیں، یہاں پہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی یہاں پہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو ہے ان کو بھی عزت والی، وقار والی، شان والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ تھوڑا سا آپ کو وہ بھی ویو نظر آ رہا ہے کہ سامنے مکہ ٹاور بھی نظر آ رہا ہے، تو رات کا وقت ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ کلیئر نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ وہ مقام اس کی میں نے آپ کو زیارت کرائی ہے۔